آپ لوگوں میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو تنگ آ چکے ہیں، اس کو فالو کریں یا اس کو فالو کریں، یہاں تک کہ یہ obsession اتنی ہوگی، یہ لوگ میرے پاس بھی آتے ہیں، کہتے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، آپ کو میرے خیال سے کیا خیال ہے، کیا مصیبت ہے آپ کو کہ آپ کو میرا خیال چاہیے۔ لیکن ہوا پتہ ہے کیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہاں، اگر آپ ان کی تھوڑی سی تنقید کر دینا تو تھوڑا مجھے اچھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے، عادت پڑی ہوئی ہے نا۔ اور پھر میں جا کے ان سے کہوں گا پتہ ہے نعمان نے آپ کے بارے میں کیا کہا تھا، اب آپ کا کیا خیال ہے۔ اور جب یہ میں دیکھتا ہوں نا کہ ہمیں ایک obsession ہو گئی ہے کہ یہ لوگ بات تو کر رہے ہیں اسلام کی، لیکن ان کی باتوں میں کچھ فرق بھی ہے، تو اس فرق کو ذرا آگے سامنے لا کر ان کی ذرا تھوڑی سی UFC کرا دیتے ہیں، تھوڑا سا ادھر ادھر ایک دو مکے ایک دو فائرنگ کر دیں تو ہماری انٹرٹینمنٹ ہو جاتی ہے نا۔ ہم نے تو اس چیز کو انٹرٹینمنٹ بنا لیا ہے اب، لیکن اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ جو بات آئی تھی آسمانوں سے انسانیت تک پہنچانے کے لیے، وہ بات پیچھے رہ گئی، میرا اور اس کا اختلاف جو ہے وہ سامنے آ گیا۔ اب کسی کو دلچسپی نہیں کہ سورۃ آل عمران میں اللہ کیا بات کر رہا ہے، سورۃ النساء میں کیا بات کر رہا ہے، مائدہ میں کیا بات کر رہا ہے، انعام میں کیا نازل ہوا ہے، اعراف میں کیا بات کی گئی ہے، انفال، کسی کو نہیں، بس یہ بتائیں اس مسئلے پہ آپ کی کیا پوزیشن ہے، اس مسئلے پہ ان کی کیا پوزیشن، مسئلے، ڈبیٹ۔ جو کلام اللہ نے دیا تھا وہ پیچھے وہ غائب، ذہنوں سے غائب، ہماری کانشنس سے غائب، کسی کو فکر ہی نہیں، کسی کو خیال بھی نہیں۔ شاید میں کچھ اگر میں تھوڑا سا قرآن پڑھنے کی کوشش بھی کروں، ہاں پڑھوں تو صحیح، لیکن فالو کس کو کروں؟ جس کو فالو کروں گا پھر وہ جب فالو کرنے لگو تو وہ کہتے ہیں اچھا میں بتاتا ہوں فالو کرنا تمہیں کیسے کرتے ہیں، پہلے اس کو انفالو کرو پھر مجھے فالو کرنا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ یہ آیت میرے ذہن میں جب سے میں پاکستان میں ہوں میرے ذہن میں گھومتی رہی، میں نے اس کے بارے میں بات نہیں کی، میں بتاتا ہوں کیوں میرے ذہن میں گھومتی رہی ہے۔ دیکھیے کیونکہ اب شک کا زمانہ تو آ گیا ہے، جو کانٹینٹ جو مواد آپ سوشل میڈیا پہ سب کے سامنے ہے اس میں دین پہ ہر طرح سے حملے ہو رہے ہیں، اور دین کے معاملے میں ہر طرح کے سوال بھی پیدا ہوتے ہیں، لاجیکل سوال پیدا ہوتے ہیں، انسان کے ذہن میں آتے ہیں کہ اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، شک تو آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب انسان کے پاس شک آتا ہے تو وہ جاتا ہے جس کے پاس زیادہ علم ہو، اور وہ کہتا ہے یہ جو نیو ایتھیزم ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، مجھے سمجھا سکتے ہیں کہ ان کی آرگیومنٹس غلط کیوں ہیں، یا یہ جو اب نئی موومنٹ چلی ہے اس موومنٹ کے بارے میں، اس کی جو فاؤنڈیشنز ہے اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، اور کیسے آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ اسلام کی بات صحیح ہے۔ لیکن جس کا سارا کریئر بنا ہوا ہے کسی اور کو غلط ثابت کرنے میں، اس نے کچھ اور پڑھا ہی نہیں، اس کا ذہن کسی اور طرف گیا ہی نہیں، وہ کہتا ہے نہیں یہ بات چھوڑو، پہلے یہ بتا دوں اس مسجد میں نہ جا کے نماز پڑھ لینا، تم یہ بات سن لو پہلے تو اب نئی جنریشن کیا اس کے ذہن میں کیا بات آتی ہے کہ یہ لوگ جو اپنے آپ کو علم والا کہتے ہیں، یہ لوگ جو اسلام والے کہتے ہیں، ان کو تو آج کے مسائل کا کچھ علم ہی نہیں ہے۔ جو شک میرے دماغ میں آ رہے ہیں، میرے دل میں آ رہے ہیں، جن کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، ان کا تو کوئی حل ہی نہیں ہے ان کے پاس، ان کو تو علم معلوم ہی نہیں ہے کہ مسئلہ کیا ہے، جواب کیا بتائیں گے، مسئلہ نہیں پتا انہیں۔ تو ایک پوری سوسائٹی بننی شروع ہو جاتی ہے ینگ لوگوں کی اور پروفیشنلز کی، مڈل ایج لوگوں کی، جو بالکل مایوس ہو جاتے ہیں اہل علم سے، یہ لوگ تو پتہ نہیں کون سے زمانے میں رہ رہے ہیں، ان کو کون سی ڈیبیٹس کا شوق ہے، ان ڈیبیٹس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میری زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور پھر اس سے ایک نیا اگلا سٹیپ بھی آتا ہے، اگر ان لوگوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے تو اس اسلام کا بھی کیا فائدہ ہے میری زندگی میں؟ ٹھیک ہے میں مسلمان ہوں، میں نماز پڑھ لیتا ہوں، جب امی مجھے دیکھ رہی ہوتی ہیں نماز پڑھ تو پھر کر لیتے ہو، میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز امی کی وجہ سے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، وہ نہیں دیکھ رہی ہوتی تو نہیں پڑھتا، کیونکہ میں نے کیا کرنا ہے اس سے، یہ میری زندگی میں یہ ریلیونٹ ہے ہی نہیں، اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو کرائسس اب آتا ہے نا، اس کرائسس کے اندر آپ لوگ، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ آپ لوگ اس کرائسس کے اندر جو باہر سے اسلام پہ حملے ہو رہے ہیں اور اندر سے آپ کو ان سوالوں کے جواب نہیں مل رہے، اس دوران آپ کو پیدا کیا جائے اور اس ماحول میں رکھا جائے اور اس سوسائٹی میں رکھا جائے جو یہاں پر ہے، اور کسی اور کو نہیں چنا، آپ کو چنا۔